بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امیر المؤمنین سیدنا معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ انہوں نے یزید کو اپنے بعد نائب اور خلیفہ بنا کر غلط کیا، بلکہ ان کو ملوکیت کے بجائے خلافت کا انتخاب کر لینا چاہیے تھا۔ اس حوالے سے مختصر گزارش یہ ہے کہ امیر المؤمنین یا خلیفہ کا انتخاب یہ تو نہ موروثی بنیاد پر کیا جا سکتا ہے اور نہ حسب و نسب کے لحاظ سے کیا جا سکتا ہے، نہ مالداری اور مال اور جائیداد کی بنیاد پر اور نہ کسی شخصیت کی افضلیت کی بنیاد پر کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس میں دیکھا جاتا ہے اصولی طور پر قرآن کریم کہتا ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ اہل ایمان کے آپس کے مشورے سے جو خلیفہ طے ہوگا وہی خلیفہ ہوگا۔ دوسرا اصول کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد جو خلیفہ اور نائب مقرر کیا وہ بغیر کسی مشورے کے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب فرمایا اور بلا اختلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا صدیق خلیفہ بنے۔ پھر سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر چل کر خود ہی اپنی رائے اور اپنے حکم اور اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا۔ اس پر بھی تمام مسلمان متفق ہوئے۔ پھر دوسرا جو طریقہ خلفاء میں چلا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شورا بنائی، 6 رکنی ٹیم بنائی، اور اس شورا کے انتخاب سے اور رائے اور مشورے سے مسلمانوں کا تیسرا خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتخب ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جو چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتخب ہوئے، وہ امرہم شورا بینہم، عامت المسلمین نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کو خلیفہ منتخب کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد بھی اسی اصول کو قائم کر کے مسلمانوں نے اپنا خلیفہ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا۔ تو یہ قرآن اور سنت اور خلفائے راشدین کی سنت سے ہمیں چند طریقے ملتے ہیں جس سے خلیفہ کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا بنیادی جو اصول ہے وہ سیاست میں اور معاشی معاملات میں معروضی صورتحال کو دیکھا جاتا ہے کہ معروضی صورتحال کس نوعیت کی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 سال تک مسلمانوں کے آپس میں خانہ جنگی کی صورتحال کو دیکھا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت حسن نے آپ کے ساتھ صلح فرمائی اور تمام مسلمانوں کے اتفاق سے امیر معاویہ امیر المؤمنین منتخب ہوئے۔ 20 سال کی محنت کے بعد اور 20 سال کی حکومت چلانے کے بعد ایک نظام وہ قابو میں آیا اور سیاسی نظام مضبوط ہوا، مستحکم ہوا۔ اب آپ نے اپنے بعد خلیفہ کا امیر المؤمنین کا انتخاب کیسے کرنا ہے، تو اس کے لیے معروضی حالات کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے خلافت اور ملوکیت کے درمیان انتخاب کی صورتحال تھی، یا ان کے سامنے انارکی اور ملوکیت، ان دو میں سے کسی ایک کے انتخاب کی صورتحال تھی۔ تو ظاہر ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے انارکی اور ملوکیت کے درمیان کسی ایک کے انتخاب کی صورتحال سامنے تھی۔ انارکی سے بچنے کے لیے آپ کے سامنے یہی ایک صورت تھی کہ آپ ملوکیت کو اختیار کریں اور اپنے بعد اپنے وارث یزید کو اپنا خلیفہ اور مسلمانوں کا خلیفہ اور بادشاہ منتخب کرے۔ اب 1400 سال بعد یا اس سے پہلے کی صورتحال کے تناظر میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے
جانچنا، اس کو پرکھنا یا اس پر حکم لگانا، یہ سراسر اصول سے بیرا روی ہے اور اصول سے مطلب آنکھیں بند کرنے والی بات ہے کہ جو معروضی حالات تھی اس میں بہتر صورت یہی تھی کہ آپ اپنے بیٹے کو مسلمانوں کا خلیفہ منتخب کرے اور بادشاہ اور سلطان منتخب کرے اور انارکی سے امت کو بچائے، اس لیے کہ آپ انارکی دیکھ چکے تھے، یعنی خانہ جنگی آپ دیکھ چکے تھے۔ تو ایک طرف خانہ جنگی کے خدشات تھے، دوسری طرف ملوکیت یعنی توریثی طور پر اپنی بادشاہت اور اپنی ملوکیت کو منتقل کرنے کا راستہ تھا۔ اب ہم یعنی موجودہ صورتحال، جمہوری صورتحال میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے کا اگر ہم جانچ پڑتال کریں گے تو بھی صحیح نہیں ہے، جبکہ ان کے سامنے اپنے سے پہلے خلفائے راشدین کی چند صورتیں خلیفہ کے انتخاب میں سے موجود تھی۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسن، حالانکہ یہ ایک توریثی صورت تھی اور امرہم شورا بینہم کے تحت اگرچہ مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، خلیفہ منتخب کیا تھا، لیکن ایک خلیفہ کے بعد دوسرے خلیفے وارث تو تھے۔ دوسری طرف حضرت سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار بھی امیر معاویہ کے سامنے تھا کہ خلیفہ یعنی امیر المؤمنین اپنے بعد اپنی رائے پر خلیفہ کا انتخاب کر سکتا ہے۔ تو جو معروضی صورتحال تھی وہ انارکی اور خانہ جنگی سے بچنے کے لیے ان کے سامنے جمہوری طریقہ کار یا خلافت کے تنفیذ کی صورت یہ ہرگز ان کے سامنے نہیں تھی اور نہ اس وقت کا تقاضا تھا۔ تو وقت کے تقاضے کے مطابق انہوں نے انارکی کے دروازے کو بند کرنے کا سوچا اور ملوکیت کا اجرا فرمایا۔ تو وقتی لحاظ سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فیصلہ بالکل درست تھا۔ بعد میں یزید کا کردار کیا بنا، کیسے بنا، تو اس کا ذمہ دار خامخواہ صحابی رسول کاتب وحی حضرت سیدنا امیر المؤمنین معاویہ ابن ابی سفیان کو ٹھہرانا یہ سراسر زیادتی ہے، خامخواہ عوام میں تشویش پھیلانے والی بات ہے اور صحابہ سے بدگمانی پھیلانے والی بات ہے۔ اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔